ابن تیمیہ کو تو اس کی موت مار دیا اس دور کے علماء نے، جیسے کہ جعد بن درہم کو گلا دبا کے ختم کیا گیا، ختم ہو گیا اس کا نظریہ کہ اللہ جسم رکھتا ہے۔ اس سمت سے نکلے گا، کس طرف سے؟ من حیث یطلع قرن الشیطان، یعنی مشرق کی طرف سے۔ آئیے اب ایک معتبر کتاب دیکھیں، کتاب کا نام حیات شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب۔ تو پہلا فتنہ پرور آپ نے جانا کون تھا؟ ایک فتنہ پرور کے چہرے سے بھی میں نے نقاب اٹھایا، وہ تھا ابن تیمیہ۔ اب آئیے، ابن تیمیہ کو تو اس کی موت مار دیا اس دور کے علماء نے، جیسے کہ جعد بن درہم کو گلا دبا کے ختم کیا گیا، ختم ہو گیا اس کا نظریہ کہ اللہ جسم رکھتا ہے۔ 661 ہجری میں ابن تیمیہ نے جعد بن درہم کے عقیدے کو زندہ کیا، اور اس زمانے میں ابن تیمیہ کے اس نظریہ اور عقیدے کی دھجیاں اڑائی گئی، عقیدہ ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد ایک شخص اور پیدا ہوا جس نے اس عقیدے کو دوبارہ پھر زندہ کیا۔ اب وہ شخص کون تھا؟ اس کا تعارف میں حدیث کی روشنی میں دوں گا، تاکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء جب بولتے ہیں تو بغیر دلیل کے نہیں بولتے۔ چلیے آئیے پہلی حدیث دیکھتے ہیں، یہ ہے صحیح مسلم، جلد نمبر اس کی 2، کتاب الفتن و اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں کا بیان، حدیث نمبر 7165۔ حدیث یہ ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت کہ جب آپ حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس تھے، فقال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، راس الکفر من ہا ہنا، اے لوگو کفر کا سرگنا اس طرف سے نکلے گا۔ اشارہ کیا آپ نے ایک سم، کہاں کھڑے اللہ کے نبی؟ حضرت عائشہ کے حجرے عائشہ کے پاس، ام المومنین عائشہ کے حجرے کے پاس۔ فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا، راس الکفر من ہا ہنا، کفر کا سرگنا اس سمت سے نکلے گا، کس طرف سے؟ من حیث یطلع قرن الشیطان، یعنی مشرق کی طرف سے۔ 2 پہچان بتائی اللہ کے نبی نے، پہلی کہ جہاں سے کفر کا سرگنا نکلے گا وہ علاقہ کدھر ہے؟ مشرق کی طرف ہے، اور مشرق کی طرف سے کیا نکلے گا؟ شیطان کا سنگ۔ مصباح اللغات جو دیوبندیوں کی لغات ہے، دیوبندی حضرات چھاپتے، دیوبندیوں کے علماء نے چھاپی، انہی کے علماء کی لکھی ہوئی مصباح اللغات میں قرن الشیطان کا ایک اور ترجمہ انہوں نے بیان کیا، اور وہ ترجمہ کیا شیطان کی رائے کا پابند۔ اب ان کا ترجمہ لو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، لوگو راس الکفر من ہا ہنا، کفر کا سرگنا اس طرف سے نکلے گا، من حیث یطلع قرن الشیطان، جہاں سے شیطان کی رائے کا پابند نکلے گا۔ جو شیطان کی رائے کا پابند ہوگا، یعنی شیطان اس کا باس ہوگا یا شیطان کا چیلا ہوگا، کس طرف سے؟ یعنی المشرق۔ مشرق کو یاد رکھے، قرن الشیطان لفظ کو یاد رکھے۔ اب مشرق ہے کہاں؟ بتاؤ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں حجرہ ہے وہاں رسول اللہ کا مزار اقدس ہے۔ روضہ رسول کی طرف جائیں اور سرکار کے روضے کا جو حضرت عائشہ کا دروازہ تھا اسی دروازے کی سمت کھڑے ہو جائیں، اور جب وہاں سے مشرق کی طرف دیکھیں تو کون سا علاقہ آتا ہے؟ وہ آتا ہے نجد کا علاقہ، اور نجد کا نام انہوں نے بدل دیا۔ کیوں؟ حدیث میں بتایا تھا نجد کے بارے میں، نام رکھ دیا انہوں نے ریاض۔ میں نے کہا اگر کوئی طوائف اپنا نام پارسا بیگم رکھ دے تو نام بدلنے سے کیا اس کا کام بدل جائے گا؟ نہیں ہو جائیں گی۔ جو اصل ہے اصل ہے۔ تو اگر تم نے نجد کا نام بدل کے ریاض رکھ دیا تو کیا نحوست ختم ہو گئی؟ اب آئیے یہ نجد کے لوگ تھے کون، ان کا کردار کیا تھا؟ یہ بخاری کی حدیث سے ان کو بخار لائیں، یہ بخاری ہے۔ ابھی آپ نے سنا مشرق کی طرف نجد ہے، اور سرکار نے فرمایا وہاں شیطان کا گروہ نکلے گا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 1051، کتاب الفتن۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ذکر کیا، ذکر فرمایا اور دعا کی، اور دعا میں کہا اے اللہ برکت نازل فرما، برکتیں دے۔ کہاں؟ ملک شام میں، ملک شام میں برکت نازل فرما، ملک یمن میں برکت نازل فرما۔ وفی نجد، قالوا وفی نجدنا، یہ نجد کے بھی لوگ وہاں تھے۔ اب دیکھیں حدیث میں تو لفظ نجدی آ گیا صاف، وفی نجدنا، قالوا وفی نجدنا، انہوں نے کہا نجد کے لوگوں نے، اللہ کے نبی نجد کے لیے بھی دعا کیجئے۔ قال اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پھر دوبارہ کہا اے اللہ برکت نازل فرما ملک شام میں، ملک یمن میں۔ قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، پھر انہوں نے دوبارہ کہا نجد کے لوگوں نے اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول نجد کے لیے بھی تو دعا کیجئے۔ فآذنہ قال فی ثلاثت، کہتے ہیں راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ میں گمان کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ شاید جب تیسری بار انہوں نے کہا وفی نجدنا، اللہ کے نبی نجد کے لیے، تیسری بار کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ہناک الزلازل والفتان بہا یطلع قرن الشیطان، وہ زلزلوں کی جگہ ہے، وہاں زلزلے پیدا ہوں گے، والفتان، وہاں فتنے پیدا ہوں گے،
وہ فتنوں کی جگہ ہے، فتنے ہوں گے وہاں. وَبِهَا يَطْلُو قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اور وہاں سے شیطان کا گروہ نکلے گا. کہاں سے نکلے گا؟ نجد سے. تو 3 جگہوں کے یہاں نام آیا. اب حدیث کی طرح ایک خاصیت دیکھیں آپ، امام بخاری نے اس کو لایا. اب بڑی خاص بات سنیں آپ، اس جگہ 3 ملکوں کے نام ہیں، ملک شام، یمن اور نجد. 2 کے لیے دعا کی جا رہی ہے. نجد کے لوگ موجود ہیں، شام کے لوگ موجود نہیں ہیں وہاں، یمن کے لوگ موجود نہیں ہیں وہاں. اسلام یمن میں بھی نہیں پہنچا رسول کے زمانے میں، اور شام میں بھی نہیں پہنچا، نجد میں پہنچ گیا تھا. آپ اس پہ تھوڑا سا توجہ دیں، میں جو بولنا چاہ رہا ہوں. کیوں؟ ملک شام فتح ہوا حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں، یمن فتح ہوا حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں، اور دور رسالت ہے، ظاہری حیات میں نبی موجود مدینے میں، اور دعا کیا ہو رہی ہے؟ ملک شام میں برکت، ملک یمن میں برکت. اور نجد کے لوگ بظاہر ایمان لا چکے، ایمان کے دعوے دار کھڑے ہیں. یا رسول اللہ نجد کے لیے، نبی نجد کے لیے دعا نہیں کر رہے. وجہ کیا تھی؟ نجد کے لیے دعا اس لیے نہیں کی گئی، فتنوں کی جگہ تھی، غیب داں نبی نے بتایا فتنے وہاں سے نکلیں گے، شیطان کا گروہ وہاں سے نکلے گا، اور جہاں سے نجد کے عیاش نکلے وہ جگہ فتنوں کی جگہ ہوتی ہے. اور تم نے کیا راجدھانی اس کو ہی بنا ڈالا. طوائف نے کیا کیا؟ پارسا بیگم نے راجدھانی ریاض کو بنا ڈالا، مدینہ ان کو راجدھانی نہیں سجا. اب نجد سے یہ نجد کو لپ پوت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ ابن تیمیہ کا مردہ عقیدہ زندہ کرنے کے لیے 1115 ہجری میں محمد بن عبد الوہاب نجدی وہیں پہ پیدا ہوا. سارا لفڑا یہ ہے. تو اس سے پہلے کہ میں بتاؤں ابن عبد الوہاب تھے کون، ان کا تعارف بھی ذرا حدیث سے بتاتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے صحابہ کرام. اللہ کے نبی مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. جنگ میں جو مال آیا تھا اس کو سرکار تقسیم کر رہے صاحب میں. تبھی ذو الخویسرہ نام کا ایک شخص آیا. اب سیرت کی کتابوں میں اس کا حلیہ بھی آیا کہ اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی، گال پچکے ہوئے تھے، بڑا عجیب و غریب بھیانک شکل کا آدمی تھا ذو الخویسرہ. یہ آیا کس قبیلے سے تھا؟ یہ بنی تمیم سے. اب اس کو یاد رکھے، ذو الخویسرہ کس قبیلے سے ہے؟ بنی تمیم، بھولنا مت. اب وہ آیا شخص کیا کہتا ہے رسول اللہ سے؟ سنو اے اللہ کے نبی انصاف سے کام لو. یہ نبی کی گستاخی کر رہا ہے، نبی کو گویا کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں، انصاف سے کام لو، برابر برابر بانٹو. یہ کیا ہے؟ کسی کو زیادہ دے رہے ہو، کسی کو کم دے رہے ہو. فقال ویلک فمن یدیل اذ لم عدل. اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ دیکھیے جملے حدیث کے کیا، فقال اللہ کے نبی نے فرمایا ویلک تجھ پر خرابی ہو، اللہ کی مار ہو. معلوم ہو گیا جو گستاخ رسول ہوتا ہے رسول اس پر خود لعنت بھیجتا ہے. ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. گستاخی کی تھی نا تو نبی نے کہا اللہ کی لعنت ہو تجھ پر. فمن یدیل اذ لم عدل، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کون کرنے والا بچہ؟ میں اگر انصاف نہیں کر سکا تو پھر کون ہے جو روئے زمین پر انصاف کر سکے؟ بڑی طویل حدیث ہے. عمر ابن خطاب نے تلوار نکالی. یہ جو ہے نا سنی بس انہی سے سیرت لیتے ہیں. کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس گستاخ کی ابھی گردن الگ کر دیتا ہوں. عمر رکھ دو میاں، رحمت للعالمین ہے، رکھ دو. اور غیب داں نبی ہے، غیب دیکھ رہے ہیں، نگاہ دیکھ رہی. اے عمر اس کو قتل کر کے تم اس پورے فرقے پہ قابو نہ پا سکو گے. اس کے اور بھی ساتھی ہے، یہ اکیلا نہیں ہے. نبی کو یہ بھی پتا کون کون ہے اس کے مجاز کا. شاید یہ سب ان کی پول پٹی کھلتی ہے اس لیے بولتے رسول کو غیب نہیں تھا، تاکہ غیب رسول کا انکار کرو تو اپنے باپ دادا محفوظ رہے، اور غیب مان لیں گے تو اپنے باپ دادا سب برہے نہ نظر آئیں گے حدیث کی روشنی میں. تو اس لیے اصول بنایا. علم غیب نہیں تھا رسول اللہ کو. رسول اللہ نے کہا عمر تلوار رکھو، اس کے اور بھی ساتھی ہے، تم ان پر قابو نہیں پا سکتے، یہ نکلیں گے کیڑے مکوڑوں کی طرح. اب حدیث کے الفاظ سنیں. رسول اللہ نے فرمایا اے عمر یہ وہ لوگ ہیں کہ اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنے روزے رکھوں گے کہ ان کی نمازوں اور روزوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے. پہچان کیا بتائی اللہ کے نبی نے؟ ہے فطرت کے اعتبار سے گستاخ، نبی کی تعظیم نہیں کریں گے، مگر ظاہری طور پر نشانی کیا ہے؟ نماز بہت پڑھیں گے، روزے بہت کریں گے. آئیے نماز کی طرف، آئیے نماز کی طرف. دن رات یہی عشق رسول کی بات کبھی منہ سے نہیں نکلیں گے. نماز بہت پڑھیں گے، اور اس کے بعد فرمایا روزے اور اتنی پڑھیں گے کہ تم اپنے روزے اور نمازوں کو حقیر جانو گے. اور اس کے بعد فرماتے سرکار قرآن پڑھیں گے، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، مطلب قرآن نہیں سمجھیں گے. دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، یعنی تیر کمان سے نکل جاتا ہے. دین سے ایسے نکل جائیں گے. یہ حدیث نے واضح کیا کہ ذو الخویسرہ جو شخص تھا وہ بنو تمیم کا تھا، گستاخ تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے قبیلے کے لوگ بنی تمیم کے یہ نکلتے رہیں گے، قیامت میں آئیں گے نمازیں خوب پڑھیں گے. یاد رکھیں. اب آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے.
بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 630. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے, اور ذو الخیسرہ کس قبیلے کا تھا؟ بنی تمیم کا, یاد رکھیں. فقال, اللہ کے نبی نے ان سے ارشاد فرمایا, ابشروا یا بنی تمیم, اے بنی تمیم بشارت قبول کرو, دل سے ایمان لاؤ, دل سے نبی جانو اور جنت کی بشارت قبول کرو. اللہ کے نبی ہمیں بشارت نہیں چاہیے, مال چاہیے, مال, دولت دیجئے, بشارت کیا دے رہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا, جلال آ گیا, غصہ آ گیا سرکار کا. فجاء ناس من اہل الیمن, سرکار پھر یمن والوں کی طرف مخاطب ہوئے, قبیلہ یمن کے بھی لوگ موجود تھے, سرکار نے ان کی طرف رخ کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے اہل یمن سے ارشاد فرمایا, اقبلوا البشرا, اے اہل یمن تم بشارت قبول کرو. اذ لم یقبلھا بنو تمیم, حالانکہ بنو تمیم نے بشارت لینے سے انکار کر دیا ہے. قالوا, انہوں نے کہا, قد قبلنا یا رسول اللہ, ہم نے قبول کر لیا. انہوں نے قبول کیا, اور ویسے کرنی انہیں دے دیا گیا. تم نے مال دولت اور جمع کی تو تمہیں پیٹرول دے دیا گیا, سونا دے دیا گیا, دولت دے دی گئی, عیاشی تم لو, مال تم لو, سنیوں رسول تم لے جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فیصلہ ہو چکا ہے. بخاری کی حدیث ہے, بس رفعین ہی پڑھو گے بخاری میں, بخاری کی حدیث ہے, لے جاؤ مال, وہاں دولت ہے, اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو دولت مند کیوں ہوتے؟ نبی نے دے دیا, لے دولت لے چل. بنو تمیم تم دولت لے لو. بنو تمیم کی 2 کوالٹی بتائی میں نے. پہلی کوالٹی, بنو تمیم کا خبیث نے گستاخی کی, نبی نے کہا اس کی نسل نکلیں گی, قیامت تک آئیں گی. دوسری, بشارت کو بولنے کی. آئیے اب ایک معتبر کتاب دیکھیں, کتاب کا نام حیات شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب, کتاب کے مصنف علامۃ الشیخ احمد بن حجر, تحقیق و تصحیح علامۃ الشیخ عبد العزیز بن باز. اب دیکھو کیا چھاپا جاتا ہے, حیات شیخ الاسلام عبد الوہاب, ابتدائی حالات, نام شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا پورا نام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد تمیمی ہے. کون ہے تمیمی؟ بشارت قبول نہیں کی, دولت لے لو, سنیو رسول تم لو, اویس قرنی تم لو, شام والو 40 ابدال تم لو.